اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کے بارے میں شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ میری ویڈیوز 2-3 ایپیسوڈز میں آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی مفصل آیات ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کیفیت میں نازل ہوئیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ تیاری کیجئے، آپ کے پاس آج ایک ایسا فرشتہ آنے والا ہے جو آج سے پہلے زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ اس دروازے سے آئے گا جو دروازہ پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس فرشتے نے 2 نور آپ کو تحفے میں دیے۔ پہلا نور سورہ فاتحہ تھا اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ اب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اس قدر مفصل ہیں، تفصیل کے لحاظ سے اس قدر ان کی جامع تفسیر بنتی ہے کہ میں اس کی ایک ایپیسوڈ میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کبھی کسی کی تفسیر نہیں پڑھی، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میرے اپنے دل کے الفاظ ہیں، میرے اپنے دل کے جذبات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے۔ اس میں آج صرف ورسولی تک آپ کو ایکسپلین کروں گا، اور شروع ہوتا ہے آمن الرسول۔ دیکھیں، آمنہ کا معنی ہے ایمان لایا، رسول بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا۔ ایک رسول کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ ایک رسول کے لیے بھی ایک حد بندی قرار دی جا رہی ہے کہ آپ بھی ایمان لائیں۔ سب سے پہلے ایک رسول ایمان لایا، وہ رسول جو آخری ہے، جو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول، اس کے بارے میں اس کو یہ کہا جا رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے۔ کون سے رسول؟ دیکھیں، اس میں رسول کا لفظ جو آیا ہے وہ ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی، اس میں تمام رسول، تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تمام رسول اور تمام انبیاء ایمان لائے کس پر؟ اس پر جو نازل کیا گیا ان پر، کس کی طرف سے؟ من ربی ہی، ان کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور مومن بھی۔ رسولوں کے بعد ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ بھی ایمان لائے۔ آمنا ایمان لایا، رسول بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ
اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن. مومن کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہوتی. مومن ایمان لانا، اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے ایمان لانا. ماننے میں اور ایمان لانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ اس چیز کا فرق کیسے ہے؟ فرق اس طرح سے ہے کہ فار ایگزامپل میرے سامنے ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں یہ کتاب ہے. یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ کیسے آئی ہے؟ اس چیز پر ایمان لے کے آنا ہے. کیوں؟ یہ نازل کی گئی ہے، یہ فرشتے نازل کی، اس کو فرشتہ لے کر آیا ہے. اس چیز پر ایمان لے کر آنا ہے. یہ ایسے ہی تو نہیں اتر گئی، مطلب کہ ایسے ہی ہاتھ میں تو نہیں پکڑا دی گئی. یہ آہستہ آہستہ کر کے پکڑا دی گئی. آمنا ایمان لایا، میں ایمان لایا. آمنا ایمان لایا، رسول رسول. اور اس پر آپ سب لوگوں کو کہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم بھی ایمان لے کر آئے. آمنا رسول، رسول ایمان لایا. بما، اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربی اس کے رب کی طرف سے. والمؤمنون اور سارے مومن، اور سارے کے سارے مومن. مومن بننا کوئی آسان کام ہے؟ مومن بننا آسان کام نہیں ہے. مومن بننے کے لیے بڑی تکلیفیں، بڑے دکھ، بڑی مصیبتیں، بڑی آزمائشیں، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے مومن بننے کے لیے. صرف ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنا جا سکتا. صرف ایک کلمہ پڑھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں مسلم ہوں. اس کے لیے بڑی آزمائشیں سہنی پڑتی ہیں، بڑا کچھ روکنا پڑتا ہے، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے. اور پھر ایمان لانا، رسول پر کیا نازل کیا گیا؟ اس کے واضح احکامات آپ کو سورہ بقرہ میں ملیں گے، سورہ آل عمران میں ملیں گے، سورہ نساء میں ملیں گے، حتیٰ کہ پورے قرآن میں ملیں گے. شریعت پوری کی پوری رسول کے اوپر جو نازل کی گئی وہ ساری کی ساری ملے گی. اس ساری کی ساری، کسی ایک پوائنٹ کو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. اگر آپ کسی ایک پوائنٹ کو بھی چھوڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمان نہیں لے کے آئے. اگر آپ کسی ایک پوائنٹ پر بھی اختلاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمان لے کر نہیں آئے. جس طرح رسول نے بولا، یا جس طرح رسول سے بلوایا گیا اللہ کی طرف سے، یا جو اس کے اوپر نازل کیا گیا اللہ کی، اس کے رب کی، نہیں کرنا، اس پر شک نہیں کرنا، اس پر وہم نہیں کرنا. یہی تو ایمان ہے. شک کی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی تو ایمان ہے. رسول نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا نہ ہو. اس نے وہی کام کیا، رسول نے وہی کام کیا جو اس کے رب نے اس کو بولا، یا جو اس کو سکھایا گیا اس کے رب کی طرف سے. تو ہم اختلاف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم اختلاف نہیں کر سکتے. ہم اختلاف کریں گے، ہم مومن نہیں ہیں. اور اگر ہم مومن ہیں تو پھر ہمیں اس ماننا پڑے گا کہ جو نازل کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ رسول بھی مان رہا ہے، رسول بھی ایمان لایا ہے. رسول ایمان لے کر آیا ہے تو ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں. رسول کی وجہ سے ہم مومن ہیں، رسول کی وجہ سے ہم مسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم مسلم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت سے ہیں. تو ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کسی بھی قسم کی، کسی بھی
کسی بھی چیز میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی بھی اس کے کسی بھی حکم میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے کسی بھی قسم کے ایکٹ میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے جیسے کیا ہمیں جوں کا تو ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اس نے بولا کہ ایسے کرنا ہے، ہم نے لبیک کہا، ہمیں لبیک کرنا چاہیے۔ کل آمنا، ہر ایک ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ اب دیکھیں، جو رسول پر نازل کیا گیا، پہلے تو رسول ایمان لے کر آئے، رسول ایمان لے آیا، اب اس کے پیچھے اس کی امت وہ بھی ایمان لے کر آئے۔ اگر وہ ایمان لے کر آتی ہے تو وہ مومن ہے، اگر وہ مومن ہے تو پھر ان کو پھر ہر ایک ایمان لے کر آیا جو بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ رسول پر جو نازل کیا گیا وہ اس کے رب کی طرف سے ہے، تو پھر اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے جس کی طرف سے وہ نازل کیا گیا ہے، اللہ پر ایمان لے کر آیا ہے، جس کی طرف سے اللہ جی اپنے رب کی طرف سے، اس کو وہ ماننا پڑے گا کہ یہ اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کو اللہ پر ایمان لے کر آنا پڑے گا، اور اس کو ایمان لے کر آنا پڑے گا، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے فرشتے اس کی وجہ سے ہی وہ سارے کام کرتے ہیں، اسی کے حکم کی وجہ سے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ موت کا فرشتہ اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے تو جان نکالتا ہے، بارش کا فرشتہ اس کی حکم کی تعمیل کرتا ہے تو بارش برساتا ہے، ہوا کا فرشتہ اس کی حکم کی تعمیل کرتا ہے تو وہ ہوا چلاتا ہے، پانی کا فرشتہ جو ہے وہ پانی اس کے حکم کی وجہ سے پانی کی لہریں بناتا ہے، رزق کا فرشتہ جو ہے وہ اس کے حکم کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ تو اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لے کر آنا ہے، کوئی ایک قسم کا فرشتہ تو ہے نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ کرامن کاتبین اور رزق کا فرشتہ اور بادلوں کا فرشتہ اور موت کا فرشتہ، ہمیں تو صرف ان کا ہی پتہ ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد ایسے فرشتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لاتعداد 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 ان گنت فرشتے ایسے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے اپنے کام میں جڑے ہوئے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کوئی اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی اس کی حکم کی تعمیل کر رہا ہے، کوئی اس کے کسی اور سیارے میں ستارے میں اس کا حکم کی تعمیل کر رہا ہے، کوئی کسی سیارے میں اس کا رزق دے رہا ہے، کوئی کسی سیارے میں اس کا بارش برسا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہمیں سب کے سب فرشتوں پر ایمان لے کر آنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف سے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جو ان کے رب کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر، فرشتے ہی کتابیں لے کر آئے، فرشتوں کی بدولت ہی کتابیں ملی، اور کتابیں بھی ایسی صحیفے اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان ساری کتابوں پر ایمان لے کر آنا پڑے گا کہ یہ رب کی طرف سے ہیں، یہ ہم ایک نارمل انسان خود سے نہیں لکھ سکتا۔ ایک نارمل انسان یہ شاعر تو جو دل میں آتا ہے، جو دماغ میں آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، لیکن ایک ایسا کلام جو خالصتاً اللہ کی طرف سے ہو، جو خالصتاً اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہو، اس میں اور ایک شاعر کی باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، اس کی کسی بھی قسم کی، اس کی کوئی بھی کتاب، اس کی جو تورات، زبور، انجیل ہے، اس کی کوئی بھی کتاب، اس میں ایمان لے کر آنا پڑے گا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر،
اس کے رسولوں پر بھی ایمان لے کر آنا ہے. ان کے رسول جو اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو جو رسول ہیں وہ کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ وہ اللہ اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، اللہ کی عبادت کرو. لیکن انسان بہت زیادہ سرکش ہے، جس طرح شیطان بہت زیادہ سرکش ہے، انسان بھی سرکش ہے. وہ نہیں تھا مانتا. پھر کئی امتوں پر عذاب بھی آئے، کئی امتوں پر عذاب آئے، کئی امتوں کے چہرے بدل دیے گئے، کئی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، قوم لوط، قوم موسیٰ، بہت ساری ایسی امتیں ہیں جن پر عذاب آیا. تو یہ سارے کے سارے رسول ایک ہی بات کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ. تو ہمیں صرف اور صرف ایمان لے کر آنا ہے اس کے رسولوں پر بھی. کیونکہ جو ان پر نازل کیا گیا وہ اس کے رب کی طرف سے ہے، اور جو رسول ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں. ہم نے پیچھے کو جانا ہے، اب ہم پیچھے کو جاتے ہیں. چلیں اب ہم پیچھے کو جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، پھر اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، پھر اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، پھر اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. دیکھیں اس آیت کو اگر ہم فارورڈ پڑھیں گے، آگے کی طرف پڑھیں گے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم اس کو بیکورڈ میں پڑھیں گے تو پھر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ابھی میں صرف وارسولہ ہی تک پڑھا ہے میں نے، باقی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی وارسولہ ہی سے میں آپ کو بیکورڈ میں لے کے جاتا ہوں. وارسولہ ہی اس کے رسولوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر سب سے پہلے ایمان لے کر آنا ہے اس کے رسولوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، باللہ اللہ پر. آمنا ایمان لایا، کلن ہر ایک کو ایمان لے کر آنا چاہیے، ٹھیک ہے. والمومنون اور سارے مومن ایمان لے کر آئے، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، الیہ طرف اس کے، انزلہ نازل کیا گیا، بما اس پر جو، رسول آمنا ایمان لایا. اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہے بیکورڈ جانے کا. ہم لوگ فارورڈ جاتے ہیں، ہمیں کبھی کبھی ایک قدم پیچھے ہٹ کے دیکھنا چاہیے. ایک قدم ہم لوگ آگے کی طرف دوڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کبھی کبھی ایک قدم پیچھے ہٹ کے دیکھنا چاہیے، ایک قدم پیچھے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. رسول کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ تم بھی ایمان لے کر آؤ اس پر جو تم پر نازل کیا گیا، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. اور جب تم ایمان لے کر آؤ گے پھر تم سب کو بتاؤ، پھر سارے مومن بھی ایمان لے کر آئے. کل آمن باللہ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر. کل ہر ایک آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر. جب ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے جب عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا تو کیا بولا تھا؟ الستُ بربکم، الستُ بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو آگے سے پوری کی پوری انسانیت نے، جتنی بھی انسانیت تھی، جتنی انسانیت نے بھی پیدا ہونا تھا، سب نے بلا. آپ کو پتہ ہے بلا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ہم قالوا بلا کیوں نہیں؟ ہم نے
ہم نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الستُ بربکم قالوا بلی شہیدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو سارے کے سارے مومن اگر رسول کے کسی بھی ایکٹ، کسی بھی جو اس کی سنت ہے اس پر ایمان لے کر آئیں گے تو وہ مومن ہے، اور جو قرآن میں نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ایمان میں نے آپ کو بتایا، ایمان لانے میں اور ماننے میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ جو ایمان لے کر آتا ہے وہ اس کو پریکٹیکلی کرتا ہے، جو مانتا ہے وہ شک میں مبتلا رہتا ہے کہ میں کروں کہ یا نہ کروں، لیکن جو ایمان لے کر آتا ہے وہ اس کو پریکٹیکلی کرتا ہے، وہ پریکٹیکلی وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ اس کو پریکٹیکلی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ پڑھیں گے لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ والا حصہ ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔